حضرات باہر بیٹھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پہ آ جائیں، مجلس شروع ہونے جا رہی ہے۔ دریائے غم کے ایک کنارے کا نام ہے، دریائے غم کے ایک کنارے کا نام ہے، ہر بے بسی میں دل کے سہارے کا نام ہے۔ دریائے غم میں ایک کنارے کا نام ہے، ہر بے بسی میں دل کے سہارے کا نام ہے۔ اور کہتی ہے چیخ کر یہ روانی فرات کی، کہتی ہے چیخ کر یہ روانی فرات کی، زینب ایک انقلاب کے دھارے کا نام ہے، زینب ایک انقلاب کے دھارے کا نام ہے۔ ایک نعرے صلوات جس گھڑی دربار میں پیاسوں کا کنبہ آ گیا، جس گھڑی دربار میں پیاسوں کا کنبہ آ گیا، شام کے حاکم کا دل بولا کہ خطرہ آ گیا۔ جس گھڑی دربار میں پیاسوں کا کنبہ آ گیا، شام کے حاکم کا دل بولا کہ خطرہ آ گیا۔ اور غیظ میں عباس کو زینب نے روکا تھا مگر، غیظ میں عباس کو زینب نے روکا تھا مگر، کون روکے گا اگر زینب کو غصہ آ گیا، کون روکے گا اگر زینب کو غصہ آ گیا۔ ایک نعرے صلوات۔ جب سے ہم شفیع تیرا مرثیہ کہنے لگے، جب سے ہم شفیع تیرا مرثیہ کہنے لگے، سب ہمیں خاتون جنت کی دعا کہنے لگے، سب ہمیں خاتون جنت کی دعا کہنے لگے۔ دیکھ کر بازار محشر میں علم و تازیہ، دیکھ کر بازار محشر میں علم و تازیہ، خلد والے خلد کو کربو بلا کہنے لگے، خلد والے خلد کو کربو بلا کہنے لگے۔ مصطفیٰ جیسی ادائیں، مصطفیٰ جیسا جمال، مصطفیٰ جیسی ادائیں، مصطفیٰ جیسا جمال، دہر میں لیلا تیرے اکبر کا ہمسر کون ہے، دہر میں لیلا تیرے اکبر کا ہمسر کون ہے۔ دور احمد میں اگر ہوتے علی اکبر جوان، دور احمد میں اگر ہوتے علی اکبر جوان، سوچنا پڑتا زمانے کو پیغمبر کون ہے، سوچنا پڑتا زمانے کو پیغمبر کون ہے۔ ایک نعرے صلوات۔ محمد بلند نعرے صلوات۔ نعرے صلوات۔ غازی تیری شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا، غازی تیری شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا، مشکیزے میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا، غازی تیری شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا، مشکیزے میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا۔ اور عباس کے پرچم کی طرف غور سے دیکھو، عباس کے پرچم کی طرف غور سے دیکھو، پنجہ ہے تو بیعت کا گریبان بھی ہوگا، عباس کے پرچم کی طرف غور سے دیکھو، پنجہ ہے تو بیعت کا گریبان بھی ہوگا۔ چڑھ کے نیزے پہ تلاوت تہے خنجر، چڑھ کے نیزے پہ تلاوت تہے خنجر سجدہ، چڑھ کے نیزے پہ تلاوت تہے خنجر سجدہ، اس طرح عشق کا اظہار نہیں کر سکتا، چڑھ کے نیزے پہ تلاوت تہے خنجر سجدہ، اس طرح عشق کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اور چاہنے والے خدا کے تو بہت ہے لیکن، چاہنے والے خدا کے تو بہت ہے لیکن، کوئی شبیر کی حد پار نہیں کر سکتا، چاہنے والے تو خدا کے بہت ہے لیکن، کوئی شبیر کی حد پار نہیں کر سکتا۔ اور کربلا ایسی عمارت ہے جو سرور کے سوا، کربلا ایسی عمارت ہے جو سرور کے سوا، ایک دن میں کوئی تیار نہیں کر سکتا۔ نعرے صلوات۔ ہر کوئی میرے رب کا ولی ہو نہیں سکتا، ہر کوئی میرے رب کا ولی ہو نہیں سکتا، گلشن کا کوئی پھول کلی ہو نہیں سکتا، ہر کوئی میرے رب کا ولی ہو نہیں سکتا، گلشن کا کوئی پھول کلی ہو نہیں سکتا۔ اور تو عقل کے میزان پہ نہ تول اسے تاج،
تو عقل کے میزان پہ نہ تول اسے تاج، جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں، جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں۔ بلندر صلوات پڑھے محمد اگر دیکھیں کہ ہم لوگ جب کربلا جاتے ہیں تو موت سے پہلے کفن لوگ خرید دیتے ہیں۔ شعر دیکھیے گا 4 مصرے کہ ہر ایک جاؤ حشم اور فن خرید لیا، ہر ایک جاؤ حشم اور فن خرید لیا، حسین والوں نے سارا چمن خرید لیا۔ تیسرا 4 مصرا سنیے گا کہ ہر ایک جاؤ حشم اور فن خرید لیا، حسین والوں نے سارا چمن خرید لیا، زمین کرب و بلا کا یہ معجزہ دیکھو کہ ہم نے موت سے پہلے کفن خرید لیا۔ زمین کرب و بلا کا یہ معجزہ دیکھو کہ ہم نے موت سے پہلے کفن خرید لیا۔ مصرع ہوا تھا کہ منسوب ہو گیا جو درے پنجتن کے ساتھ۔ کچھ اشعار کہنے کی کوشش کی ہم کس لائق کو تو دیکھیے بطور اصلاح کہ دنیا میں لو لگائیں گے جو پنجتن کے ساتھ، دنیا میں لو لگائیں گے جو پنجتن کے ساتھ، فردوس میں جائیں گے وہ شاہ زمن کے ساتھ۔ خیر دیکھیے گا افضل بھائی کہ دنیا میں لو لگائیں گے جو شاہ زمن کے ساتھ، دنیا میں لو لگائیں گے جو پنجتن کے ساتھ، فردوس میں جائیں گے وہ شاہ زمن کے ساتھ، لوٹے نہ ہاتھ خالی کبھی کربلا سے ہم، لوٹے نہ ہاتھ خالی کبھی کربلا سے ہم، آئے بھی اپنے گھر تو وہاں کے کفن کے ساتھ، آئے بھی اپنے گھر تو وہاں کے کفن کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں۔ 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ جاہو حشمت نہ کوئی پاس میں زر رکھتے ہیں، جاہو حشمت نہ کوئی پاس میں زر رکھتے ہیں، اپنی پہچان زمانے میں مگر رکھتے ہیں، اپنی پہچان زمانے میں مگر رکھتے ہیں، اور کس لیے ہم کو ڈراتی ہے یہ دنیا عرشی، اس لیے ہم کو ڈراتی ہے یہ دنیا عرشی، ہم تو وہ ہیں کہ جو میسم سا جگر رکھتے ہیں، ہم تو وہ ہیں کہ جو میسم سا جگر رکھتے ہیں۔ 4 مصرے اور دیکھ لے کہ زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے، زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے، بڑے بڑوں کی جبیں اور در حسین کا ہے، بڑے بڑوں کی جبیں اور در حسین کا ہے، اور شہید کر کے بھی سر کو جھکا سکا نہ یزید، شہید کر کے بھی سر کو جھکا سکا نہ یزید، بلند آج بھی دنیا میں سر حسین کا ہے، بلند آج بھی دنیا کسی کا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات بزرگان ملت، برادران ایمان و دوستان عزیز، پہلی مرتبہ مجھے اس خمسہ مجالس پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور ویسے تو نہ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں اور نہ آپ میرے لیے اجنبی، کیونکہ مسلسل میرا آنا یہاں رہتا ہے،
اور آپ میرے سامنے رہتے ہیں، میں آپ کے سامنے رہتا ہوں، اور اگر ہم نہ بھی سامنے رہیں تو جو بھی فرش ازائے حسین پہ آ جاتا ہے وہ پھر اجنبی نہیں رہتا ہے۔ یعنی اگر کسی بھی انسان کو یہ احساس ہو کہ میں اجنبی ہوں تو فرش ازائے حسین پہ آ جائے، اس کو اجنبی ہونے کا احساس نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس کے حسین ہو جاتے ہیں پھر اسے کائنات میں کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس کے مولا حسین ہو جاتے ہیں، جس کے دل میں بھی مولا حسین کی محبت ہو جاتی ہے، کائنات میں اسے پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج مثلا ہم جو مجالس کا سلسلہ شروع ہے اور مجالسیں جگہ جگہ پہ ہوتی ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت آپ لوگ جو بھی آپ کے پاس وقت ہے، ہر آدمی اپنا وقت کہیں نہ کہیں سے نکال کے آتا ہے۔ مثلا اس کی فیملی کے لیے وقت تھا تو آپ نے سوچا کہ نہیں 1 گھنٹہ ہم مجلس میں جائیں گے، مولا کی تو شرکت کریں گے۔ کوئی اپنا آفس چھوڑ کے آ جاتا ہے، کوئی اپنا دکان چھوڑ کے آ جاتا ہے، لیکن وہ بڑا قیمتی وقت یہاں لے کے آتا ہے۔ لیکن یہ بھی یقین رکھیے گا کسی بھی وقت کی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن جو وقت مولا حسین کے لیے لے کے آئے ہیں یہ کل بھی کامیاب تھا، آج بھی کامیاب ہے اور ہمیشہ یہ وقت آپ کا کامیاب رہے گا۔ بلکہ جو آپ کے وقت آ رہے ہیں ان سارے وقت کا مقدر یہی وقت بدلے گا۔ آپ کے جو بھی وقت آ رہے ہیں سارے وقت کا مقدر یہ وقت ہی آپ کا بدل دے گا۔ اب چونکہ بزرگ بھی ظاہر سی بات ہے آپ لوگ بہتر ہم سے سمجھتے ہیں، اور چونکہ بڑے بڑے ذاکرین کو آپ سنتے رہتے ہیں، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ آپ فرش ادا پہ آ کے حوصلہ افزائی، کیونکہ ہمارا جو میسج اور ہمارا جو پیغام ہے وہ ان بچوں کے لیے ہے جو جوانی کی دہلیز کی طرف سفر کر رہے ہیں، تاکہ ہم ان کو یہ بتا دیں کہ جس گھر میں آپ پیدا ہوئے ہیں اور اہل بیت کی محبت آپ کے دل میں ہے، آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو اہل بیت آپ سے کیا چاہتے ہیں، ایسا اہل بیت بھی آپ سے کچھ چاہتے ہیں۔ اور ان مجلسوں کا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ علم جو کسی ہمیں اسکول میں نہیں مل پا رہا ہے یا کہیں آفس میں نہیں مل پا رہا ہے، زندگی ہماری بڑا مصروف ہے، لہٰذا زندگی جینے کے لیے ہمیں کچھ پیغام تو چاہیے کہ آخر ہمارے حضور نے ہماری زندگی کے لیے کیا بتایا ہے، مولا علی نے ہماری زندگی کے لیے کیا پیغام دیا ہے، امام حسین نے ہمیں زندگی کے لیے کیا پیغام دیا ہے۔ لہٰذا وہ علم جو ہمیں کہیں نہیں مل پاتا ہے، فرش ازائے حسین بچھا دیا جاتا ہے اور زندگی کا علم ممبر سے بتا دیا جاتا ہے کہ سرکار مدینہ نے یہ فرمایا ہے، مولا علی نے یہ فرمایا ہے، امام حسن نے یہ فرمایا ہے۔ بتانے والے کے بیان میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن جن کا ذکر ہو رہا ہے نہ کل ان کے بیان میں کمی تھی، نہ آج ہے، نہ کبھی رہے گی۔ صلوات محمد حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حیدری جائے سروات۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سمجھانے میں کہیں سے کوئی کمی ہو سکتی ہے اور بچوں کی کچھ سمجھنے میں کمی ہو سکتی ہے۔ ہم اپنی غلطی کا تو اقرار کر سکتے ہیں کہ ہم چونکہ ہمارا علم اتنا نہیں ہے یا ہم چونکہ معصوم نہیں ہے، ہم سے خطائے فکری بھی ہو سکتی ہے، خطائے لفظی بھی ہو سکتی ہے، سب خطائیں ہم سے ہو سکتی ہیں، لیکن جن کی محبت دل میں ہے وہاں ترک اولا کا بھی دھبا نہیں۔ جن کی محبت ہمارے دلوں میں ہے ان کے یہاں ترک اولا کا بھی دھبا نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا مقدر ہے کہ ہمیں وہ ہستیاں مل گئی ہیں جن کے ذاکر کو اللہ کہتے ہیں اور جن کے سامنے کو ملائکہ کہتے ہیں۔ کیونکہ میں دیکھیے آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں بڑا آسان گفتگو کرنا چاہتا ہوں بچوں سے، خصوصاً چونکہ جس زبان میں ہمارے بچے بہتر سمجھے ہم اس زبان میں بچوں کو سمجھا لیں، اور بچوں کے لیے پیغام ہوگا اگر ایک بچے نے بھی اپنی زندگی میں وہ عمل کیا تو اس کا ثواب اسے بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا۔ اس لیے کہ انسان جب اپنی دنیا میں آ گیا تو جو زندگی ہے اس کا بڑا قیمتی وقت ہے۔ اصل سب کو اللہ نے ایک ایسی نعمت دی ہے جو سب کو برابر دی ہے۔ اگر وہاں سے کمی، آپ کا مکان کسی کا چھوٹا ہو سکتا ہے، کسی کا بڑا ہو سکتا ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس سروس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس کاروبار ہے کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ایک ایسی نعمت ہے جو سب کے پاس ہے، جو ماں کی شکم میں ہے اس کے پاس بھی ہے، جو بچپنا ہے اس کے پاس بھی ہے، جو جوانی کی دہلیز پہ ہے اس کے پاس بھی ہے، جو ضعیف ہے اس کے پاس بھی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیا؟ وہ ہے وقت۔ 24 گھنٹے 24 گھنٹے جو ماں کی شکم میں ہے اس کے پاس بھی ہے، جو بچپنا ہے اس کے پاس بھی ہے، جو جوان ہے اس کے پاس بھی ہے، جو ضعیف ہے وہ اس کے پاس بھی ہے۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اس وقت کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ اگر غریب صحیح استعمال کرتا ہے تو امیر بن جاتا ہے، امیر غلط استعمال کرتا ہے تو فقیر بن جاتا ہے۔ اگر ایک غریب صحیح استعمال کرتا ہے وقت کا تو وہ امیر بن جاتا ہے، اور ایک امیر اگر غلط استعمال کرے تو فقیر بن جاتا ہے۔ اللہ نے جو ذمہ داریاں سب جس کو دی ہیں
بس انسان اپنی ذمہ داری کو نبھاتا چلا جائے، ادھر سے نعمتیں نازل ہوتی چلی جاتی، برکتیں نازل ہوتی چلی جائے. جس کا جو کام ہے اور جس کو جو کام دیا گیا ہے، اگر وہ اپنا کام بخوبی اچھے سے انجام دے تو یہی تو ایک عبادت ہے. ہمیں اگر گھر میں بزرگوں کے لیے یا کسی کے لیے خدمت کے جو بھی کام دیے ہیں، اب مثال کے طور پہ میرا کام اس وقت مجلس پڑھنے کا ہے. اگر کوئی دوسرا صاحب سوچے کہ میں مجلس پڑھوں تو اس کے لیے انہیں پہلے سے کوشش کرنا پڑے گی، پہلے سے انہیں تیاری کرنا پڑے گی، پہلے سے انہیں مطالعہ کرنا پڑے گا. یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کام کے لیے ہمیں پہلے سے آمادہ ہونا پڑے گا، پہلے سے تیاری کرنا پڑے گی، پہلے سے ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا. تو سوچئے کہ جب ایک مختصر سی تقریر کے لیے ہمیں اتنی تیاریاں کرنا پڑتی ہیں تو جو پوری زندگی ہماری پڑی ہے اس کے لیے سیکھنا بھی پڑے گا، پڑھنا بھی پڑے گا، سمجھنا بھی پڑے گا. صلوات پڑھ محمد والے. تو جو ہماری زندگی ہے، اب اس زندگی میں ہمیں خدا کا شکر ہے کہ ان ہستیوں کا دامن ملا ہے کہ جن پہ کائنات ناز کرتی. سرکار مدینہ کی وہ ذات کہ پوری دنیا کا مسلمان آج آپ ہی کے نام کی گواہی دیتا ہے، مسجدوں سے آپ ہی کے نام کا اعلان ہوتا ہے. حد یہ ہے کہ کوئی بھی اسلام میں اگر داخل ہونا چاہتا ہے تو جب تک سرکار کا نام زبان پہ نہیں لائے گا جب تک وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. اور سرکار کے لیے ایک اور خاص بات ہے، اللہ نے جو شرف ہمارے مصطفیٰ کو دیا وہ شرف کسی نبی کے پاس نہیں ہے. سارے نبی لائق احترام ہے، سارے نبی لائق تعظیم ہے، سب نبی عزت کے لائق ہیں، لیکن سرکار کو جو مرتبہ ملا ہے وہ کسی نبی کو نہیں ملا ہے. یعنی جو ہمارے آقا کو مرتبہ ملا ہے. بس تھوڑی سی دیر کے لیے رحمت ہوگی، انشاءاللہ بعد میں مکمل کر دوں گا. بچوں کے لیے مثال کے طور پہ کیا مرتبہ ہے؟ مرتبہ یہ ہے کہ آدم کا نام آپ صبح سے شام تک لیجیے، آپ سے کوئی کچھ نہیں کہے گا، جناب آدم کہتے رہیے. نوح کا نام صبح سے شام تک لیجیے، آپ سے کوئی کچھ نہیں کہے گا. عیسیٰ کا نام صبح سے شام تک لیجیے، آپ سے کوئی کچھ نہیں کہے گا. موسیٰ کا نام صبح سے شام تک لیجیے، آپ سے کوئی کچھ نہیں کہے گا. جناب داؤد کا نام دہراتے رہیے، سلیمان کا نام دہراتے رہیے، بار بار دن بھر دہراتے رہیے، کوئی آپ سے کچھ نہیں کہے گا. لیکن جیسے ہی سرکار کا نام لفظ، جیسے ہی آپ نے کہا محمد، آپ جیسی زبان پہ لائے تو پہلو میں بیٹھا ہوا ایک بزرگ کہے گا بیٹا خالی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، نام کے ساتھ ساتھ تمہیں درود شریف پڑھنے کی بھی ضرورت ہے. نام کے ساتھ ساتھ بیٹا تمہیں درود شریف پڑھنے کی بھی ضرورت ہے. کسی نبی کے لیے شرط نہیں ہے، یہ صرف مصطفیٰ کے لیے ہے کہ نام اگر لے تو درود شریف پڑھے. آپ نے اکثر کتابوں میں دیکھا ہوگا کہ جہاں سرکار کا نام لکھا جا رہا ہے وہاں بھی درود کی شکل میں کچھ بنا ہوا ہے. تو سوچئے کہ جس سرکار کی عظمت کا عالم یہ ہو کہ جن کا نام لے تب بھی درود ہو اور نام لکھے تب بھی درود پڑھے، یعنی درود شریف پڑھے. تو سوچے کہ جب سرکار کا نام لینے کے بعد، سرکار کا نام لکھنے کے بعد جب درود شریف کی عظمت اتنی بلند ہے تو اگر ہمارے دل میں سرکار کی عظمت ہے تو سرکار نے جن کو درود میں شامل کیا ہے ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. سرکار نے جن کو درود میں شامل کیا ہے، اب آپ کہیں گے وہ کون ہے؟ آپ خود جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں. جب سرکار پہ درود پڑھا جاتا ہے تو تنہا نہیں پڑھا جاتا ہے بلکہ محمد اور آل محمد. تو جو شان مصطفیٰ کی ہے وہی شان ان کی ہے، یعنی مصطفیٰ کی بھی وہی شان ہے اور آل کی بھی وہی شان ہے. بس ہم یہی تو کہتے ہیں، ہماری کسی سے کوئی بحث نہیں ہے، کسی سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ کوئی اس شان والا ہو تو لے کے آؤ، کوئی اس شان والا ہو تو لے کے آؤ. بابا صلوات پڑھے. کے ایک مرتبہ اور تو ہمارا صرف اتنا سا سوال ہے کہ سارے لوگ برابر ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ کس کے پاس کتنا علم ہے، ہمیں نہیں پتا کون کتنا بہادر ہے،
ہمیں نہیں پتا کون مصطفیٰ کے کتنا قریب ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کی جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ درود میں شامل ہوگا۔ اب اگر کوئی درود میں شامل ہو تو آپ ایک نام لے کے ہمارے پاس آ جائیں کہ صاحب یہ درود میں بھی شامل ہے، دعا میں بھی شامل ہے، اذان میں بھی شامل ہے، نماز میں بھی شامل ہے، دعا میں بھی شامل ہے، درود میں بھی شامل ہے، اذان میں بھی شامل ہے، نماز میں بھی شامل ہے۔ یعنی نماز میں شامل ایسے ہے کہ جب آپ درود سرکار پہ پڑھیں گے تو ان پہ بھی درود پڑھیں گے جنہیں آل میں شامل کیا گیا ہے۔ تو انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ جب آل کے بغیر درود کے نماز قبول نہیں ہوتی تو پھر زندگی کے اصول بغیر آل کے مکمل کیسے ہو سکتے ہیں؟ صلوات پر محمد کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج جیسے ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ سمجھ میں اکثر باتیں ہوتی ہیں کہ صاحب دیکھیے یہ روایت ہماری سمجھ میں نہیں آئی، یہ حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آئی، مولانا نے یہ واقعہ پڑھا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کی سمجھ میں کچھ آئے نہ آئے، خالی درود سمجھ لیے زندگی بدل جائے گی۔ کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے، خالی درود سمجھ لیجئے زندگی سمجھ جائے گی۔ اس لیے خالی درود کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ درود پڑھنے کا شرف کتنا ہے۔ اس لیے اب میں اس کی بچوں کے لیے دلیل دے دوں، درود پڑھنے کا شرف اتنا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں قربۃ اللہ، اللہ نے نہیں کہا کہ بندے میں تیرے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ آپ روزہ رکھتے ہیں واجب قربۃ اللہ، اللہ نے آواز نہیں دی بندے میں بھی تیرے ساتھ آج روزے سے ہوں۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں، اللہ نے نہیں کہا کہ بندے میں بھی حج کرنے تیرے ساتھ چل رہا ہوں۔ آپ طواف کرتے ہیں، اللہ نے نہیں کہا کہ میں بھی تیرے ساتھ طواف کر رہا ہوں۔ آپ صفا مروا پہ دوڑتے ہیں، اللہ نے نہیں کہا بندے میں بھی تیرے ساتھ دوڑ رہا ہوں۔ آپ زکات دیتے ہیں، اللہ نے نہیں کہا کہ میں بھی تیرے ساتھ زکات دے رہا ہوں۔ آپ خمس دیتے ہیں، اللہ نے نہیں کہا کہ میں تیرے ساتھ خمس دے رہا ہوں۔ لیکن جب درود کی بات آتی ہے، جب درود کی بات آتی ہے تو روایت نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ، اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں کس پہ؟ نبی پہ۔ اے ایمان لانے والوں، تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ میرے نبی پہ درود بھی پڑھو، میرے نبی کو سلام بھی کرو، لیکن شرط ایک لگا دی، وہ ہے ایمان کی، کہ جہاں جہاں ایمان ہوگا وہاں مصطفیٰ اور ان کی آل پہ درود ہوگا۔ جہاں ایمان رخصت ہوگا نہ دعا ہوگی نہ درود ہوگا۔ صلوات پر محمد۔ جس کے پاس بھی ایمان ہوگا وہ مصطفیٰ پہ اور ان کی آل پہ درود پڑھے گا۔ اب درود کا فائدہ آپ سمجھیے، آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے لیکن اس کے لیے یقین ضروری ہے۔ سر میں درد ہو رہا ہے، آپ کو کچھ یاد نہیں ہے، ایک گلاس پانی لیجیے، اس پہ درود پڑھیے، دم کریے اور پانی پی لیجیے، سر کے درد دور ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک گلاس پانی پہ ہم دم کریں اور درود پڑھیں اور پی لیں تو ہمارے سر کا درد کیسے دور ہو سکتا ہے؟ ہاں، جن کے نام سے آپ جنت میں جا سکتے ہیں، جن کے نام سے آپ صراط المستقیم سے گزر سکتے ہیں، جن کے نام سے آپ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، تو اگر ان کے نام سے درود پانی پہ پڑھ دیا جائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بچوں کو میں بتاؤں، پانی ایک ایسی شے ہے کہ جو سارے تاثرات اپنے اندر لیتا ہے۔ اور یہ باقاعدہ چائنا کی اور کئی لوگوں کی ریسرچ رپورٹ پڑی ہوئی ہے کہ آپ ٹیبل پہ پانی رکھیے اور اس کے آس پاس بیٹھ جائیے، تو جو گفتگو ہوگی اس گفتگو کا اثر اس پانی پہ ہوگا، جو بھی گفتگو ہوگی اس گفتگو کا اثر اس پانی پہ ہوگا۔ اور باقاعدہ لوگوں نے ریسرچ بھی کیا ہے اس کا۔ تو سوچئے کہ آپ بھلے ہی جانے نہ جانے لیکن پانی تو نہیں پہچانتا ہے، تو شفا کیسے ملے گی؟ آپ پہچانے نہ پہچانے، پانی تو نہیں پہچانتا ہے کہ ارے جن کے صدقے میں پیدا ہوا ہوں، اب اس نے اسی کا تو وسیلہ دیا ہے، اب اگر میں شفا نہیں بنوں گا، میں شفا نہیں بنوں گا تو کون بنے گا؟ لیکن یقین ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک گلاس پانی بھی اگر پیے تو درود کے ساتھ ساتھ ایک اور شخصیت ہے جس کو یاد رکھیں، اور وہ ہے مولا حسین کی، وہ ہے مولا حسین کی۔ سب پیتے ہیں لیکن اگر ہمارا تھوڑا سا طرز بدل جائے اور اس پانی پہ سورہ حمد کی تلاوت کرنے لگے، دیکھیے اسلام نے تو سارے آداب بتائے۔ اسلام نے کہا کھانے کا جب مولا ہو تو بیٹھ جاؤ اور بیٹھنے کے بعد بسم اللہ سے شروع کرو، اپنے اللہ کے ذریعے، اور کس طریقے سے بتائے کہ ایک لقمہ لو، کیسے کھاؤ، کیسے چباؤ۔ شاید میں نے پچھلی مرتبہ یہ کسی مجلس میں بیان کیا ہو، آج جو سب سے زیادہ پریشانی ہو رہی ہے
وہ یہ ہو رہی ہے کہ اسلام ہماری زبان پہ تو ہے لیکن ہمارے عمل میں اسلام نہیں. ہماری زبان پہ اسلام ہے لیکن ہمارے عمل میں نہیں. اسلام خالی اذان مسجد نماز تک محدود نہیں ہے. اسلام ماں کی شکم سے لے کے قبر کی آگوش تک، قبر کی آگوش سے لے کے صراط تک کہیں بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے. ہر جگہ پہ اسلام نے آپ کے سامنے یہ منظر پیش کیا کہ یہ اب کھانا آپ کے سامنے آ گیا. اب اس میں بتایا کہ کھانے کو کیسے کھائیں. کہ ایک لقمہ لیجیے اور اس کو چبائیے. یہاں تک ہے کہ 32 دانت ہوتے 32 مرتبہ چبائیے. اور جب 32 مرتبہ چبائیں گے تو اس سے جو لعاب پیدا ہوگا، اس لعاب سے جو آپ کے معدے میں غذا جائے گی تو جو خراب جراثیم ہے ان کو باہر کر دے گا، جو صحیح جراثیم ہے ان سے خون صاف بنے گا، آپ کا ہاضمہ بھی صحیح ہوگا، آپ کی صحت بھی صحیح ہوگی، چہرے پہ نور بھی آئے گا، دوبارہ بھوک بھی لگنے لگی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر کسی کے لیے وقت ہے. آفس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، سڑک پہ چلنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، نہیں ہے تو کھانے کے لیے. ضروری سخت بات ضرور ہوگی. اکثر لوگ کہتے ہیں بڑا خشک گفتگو ہو گئی، لیکن لگے گا ضرور خشک ہے. لیکن اگر کسی نے بھی عمل کر لیا تو زندگی خشک نہیں رہے گی، اس کی زندگی خشک نہیں رہے گی. آپ کر کے دیکھیے، مصطفیٰ محمد اور آل محمد کا نسخہ ہے. آپ ایک بار اسے آزما کے دیکھیے کہ ذاکر نے ممبر سے پڑھا ہے، ہم دیکھیں تو صحیح کیا جاتا ہے ایک وقت میں آزمانے سے. 32 مرتبہ چبائیے. چبانے کے بعد جب وہ آپ کے بدن میں جائے گا اور اس کے بعد دیکھیے سکون کیا ہوتا ہے. لیکن ہم چباتے کہاں ہیں؟ ہم دوڑتے چلے جا رہے ہیں، ہاتھ میں لقمہ ہے، پتہ نہیں چلا کتنی جلدی حلق سے نیچے اتر گیا. یعنی چبایا نہیں جا رہا ہے، نگلا جا رہا ہے. کھانا چبایا نہیں جا رہا ہے، نگلا جا رہا ہے. چبا نہیں رہے، نگل رہے ہیں. اور جب یہ نگلنے کی عادت پڑ جاتی ہے، یہ بڑا آسان ہے گفتگو. ہاں، جب نگلنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو آدمی بڑی بڑی روٹیاں نکل جاتا ہے، بڑی بڑی ڈشیں نکل جاتا ہے. اگر نگلنے پہ آئے تو یہ نہیں دیکھتا کس کا حق ہے کس کا نہیں ہے. اگر نگلنے پہ آئے تو ابھی تو اپنے سامنے کی پلیٹ کا سارا کھانا نکل جاتا ہے. اور اگر نگلنے پہ آئے وہ یہی نہیں دیکھتا ہے کس کا حق ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نگلنے والے نہ بنو، چبا کے کھانے والے بنو. اس لیے کہ جب چبا کے کھاؤ گے تو محنت ہوگی، اور جب محنت ہوتی ہے تو برکت ہوتی ہے، جب برکت ہوتی ہے تو صحت ہوتی ہے. صلوات پر محمد والے محمد. لیکن ہم نے سارے اصول باہر کے کیے. جیسے مثال کے طور پہ کھانے کے لیے بتایا کہ بیٹھ کے کھائیے، ہم نے اس کا نیا طریقہ استعمال کیا، کھڑے ہو کے کھائیں گے. اور بیٹھنے میں کھڑے ہونے میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جب بیٹھ کے کھاتے ہیں تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. جب ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں تو لوگ ہمارے پاس آئیں گے، یہ آپ کو پلیٹ چاہیے لے لیجیے، یہ آپ کو روٹی چاہیے لے لیجیے، سالن ہے آپ کو لے لیجیے. لیکن جب ہم کھڑے ہو کے کھائیں گے، دیکھیے کچھ چھوٹی سی چیزیں ضرور ہے لیکن ہمیں بچے کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے. مجبوری ایک الگ چیز ہے، جہاں پہ مجبوری وہاں تو اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے. ایسا بھی نہیں کہ سب جگہ آپ کہیں نہیں. مجبوری میں سب جگہ زندگی بچانے کے لیے اسلام نے آپ کو بہت جگہ اجازت دی ہے. حد یہ پنکھا چل رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ پنکھا گر جائے گا، حکم ہے کہ نماز توڑیں گے، زندگی بچائیں گے. نماز توڑیں گے، زندگی بچائیں گے. نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ کو یاد آیا میں نے ڈاکٹر کو وقت دیا تھا اپنے والد کو لے جانے کا، اگر نہیں جاؤں گا مکمل کروں گا جب تک ڈاکٹر اٹھ جائے گا. حکم ہے کہ نماز کو چھوڑیے، باپ کو لے جا کے ڈاکٹر کو دکھائیے. اپنی بھی زندگی بچانے کے لیے اسلام نے تاکید کی ہے، غیروں کی زندگی، والدین کی زندگی، سب کی زندگی کے لیے اسلام نے آپ کے لیے بڑا فلسفے پیش کیے. وہ ہمیں الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، بچوں کو بتایا نہیں جاتا ہے. تو کھڑے ہو کے جب کھائیں گے تو ہماری پلیٹ ہوگی، ہم لوگوں سے پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ سلاد کہاں ہے. لوگوں سے پوچھیں گے چکن کہاں ہے. لوگوں سے پوچھیں گے فلاں چیز کہاں ہے. یوں ہی تو ہاتھ ہوتا ہے نا، ایسے ہی تو ہوتا ہے. کہاں ہے کہاں ہے. بیٹھے تھے یہاں تھے، کھڑے ہیں کہاں ہے. بیٹھے تھے تو یہاں تھے، بیٹھے تھے لوگ ہمارے پاس آ رہے تھے، کھڑے ہیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اب چھوٹا سا جملہ ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے، پڑھنا میرا کام ہے. اسلام کو چھوڑا تو وقت کے فقیر بن گئے. اسلام کو چھوڑا تو وقت کے فقیر بن گئے. اور یہ فقیر ہی نہیں بنے، صحت کے بھی فقیر بن گئے. اب جا رہے ہیں، رات میں اچانک درد ہوا، صبح کو الٹرا ساؤنڈ کروایا کہ کڈنی میں اسٹون ہے.
हार्ट बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है। कहा जो निज़ाम इस्लाम ने बना दिया, अगर आप उसके खिलाफ एक रद्द अमल भी करेंगे तो नुकसान आपका होगा, और इस्लाम के दायरे में रह के आप करेंगे तो यकीनन नहीं। अब मिसाल के तौर पर पानी है, अब कभी घर पे करके देखिए आप पानी को, गिलास में लीजिए पानी, और जैसे चिड़िया पीती है पानी, चिड़िया की चोंच कितनी सी होती है, उस चिड़िया की तरह थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए, करके देखिए, ये सुन रहे करके देखिए। जब थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे गिलास खत्म नहीं होगा, आपको डकार आ जाएगी। आप याद करिए बच्चों का बचपना, कि माएँ जब बच्चों को दूध पिलाती है और सीने से लगाती है, डकार आ जाती है तो समझ जाती है हजम हो गया है। याद घर पे करके देखिए। तो हम जब करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारा हो जाएगा। अब जैसे इमाम ने कहा 1 लहसुन का दवा 70 मर्ज की दवा, 1 लहसुन का दवा 70 मर्ज की दवा। अब वही सोच रहे हैं, जबकि बचपन में मान चुके हैं कि अल्लाह एक है, पंजतन 5 है, इमाम 12 है, मासूम 14 है, सदाकत को भी मान लिया, तहारत को भी मान लिया, इल्म को भी मान लिया। अब इमाम ने फरमाया कि 1 लहसुन का दवा 70 मर्ज की दवा। अब सोच रहे 70 मर्ज की दवा कैसा हो, 70 मर्ज में शिफा कैसा हो सकता है, 70 मर्ज की दवा कैसे हो सकता है? नहीं होता अगर इमाम नहीं कहते, नहीं होता अगर इमाम नहीं कहते। क्योंकि इमाम ने कहा है, किस इमाम ने कहा है? जिसके घराने का शरफ ये है कि पैरों के नीचे अगर खाक आ जाए, समझ रहे नहीं, शायद बच्चे नहीं समझे भी, ये वो इमाम है जिनके पैरों के नीचे जब खाक आ जाए तो जब वो शिफा हो जाती है, जिनके पैरों के नीचे जब खाक आ जाए तो जब वो शिफा हो जाए, तो सोचिए कि जब इमाम कहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं हमारी जिंदगी के लिए, और जरूर उसके लिए बताया कि मिसाल के तौर पे अब हम शाम में क्या करें, सुबह में कब उठना चाहिए, शाम में कब सोना चाहिए, घर में जाएं बिस्तर पे जाएं तो क्या करें, सुबह उठें तो क्या करें। अब देखिए सारी चीजें तो हमें बताइए हर मौसम का, कि जनवरी में आपको क्या खाना है, फरवरी में आपको क्या खाना है, मार्च में कब खाना है, कब नहाना है, कब सोना है, सुबह में किस महीने में नहाना है, शाम में किस महीने में परहेज करना है, किस तरीके से रहना, सारा आप तिब्बे इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम पढ़ के देखिए, सारी चीजें इमाम ने बताई है। लेकिन वो अलग बात है कि हमें पता नहीं, हमें पता नहीं है। और जब तक पता होता है तो सब कोई रुखसत हो जाता है, ना मुंह में दांत रहते हैं, ना आंख में रोशनी रहती है, ना हाथें मजबूत रहती है। अब सोचते काश वो वक्त मिल जाता, काश वो वक्त मिल जाता। अब वक्त तो इसलिए दिया गया था कि इस वक्त का हम सही इस्तेमाल कर लेते, और जब सही इस्तेमाल करते तो यकीन जानिए कि आज हमारे पास सब कुछ होता। आज होता क्या है कि आज डॉक्टरों के पास चले जाइए, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, आंख वाले डॉक्टर के पास जाइए कि हुजूर मेरे कान में दर्द है, तो अगर माफ करिए मैं आपके कान का इलाज नहीं कर सकता, जबकि पढ़ा लिखा डॉक्टर है। क्या कान वाले के पास जाइए, कान वाले के पास जाइए, क्या हुजूर मेरे आंख का तकलीफ है, वो क्या मैं आपकी आंख नहीं देख सकता, इसलिए मैं कान का मरीज हूं। यानी हर डॉक्टर एक एक पार्ट का आपका इलाज कर रहा है, स्पेशलिस्ट हो गए। पहले क्या होता था जमाने में, एक हकीम होता था, 1000 मर्द होते थे, एक दवा होती थी, लोग सही होके चले जाते थे। इसलिए कि वो भी जानते हैं, वो बैठे जरूर है लेकिन उन्हें भी मालूम है कि हम आंख की दवा तो दे सकते हैं लेकिन शिफा देना उसका काम है, कान की दवा दे सकते हैं, शिफा देना उसका काम है। लेकिन हम तो उनके दरवाजे पे हैं कि जो आंखों को भी शिफा देते हैं, रूह को भी शिफा देते हैं, जिस्म को भी शिफा देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और उसका एक बड़ा मशहूर वाकया है कि इमाम की खिदमत में एक शख्स आता है, कहा मौला मैं आपका चाहने वाला हूँ। इमाम ने फरमाया नहीं तू मेरा चाहने वाला नहीं। कहा नहीं नहीं मौला मैं चाहने वाला हूँ आपका। इमाम ने फरमाया तू उसके सामने गुफ्तगू कर रहा है कि जिसके सामने पर्दे भी अगर आयल हो जाए तो कोई राज छुपता नहीं है। कहा मैं बता दूं, कहा तू चाहने वाला नहीं है, तेरी बीवी चाहने वाली है। तू मेरा चाहने वाला नहीं है, तेरी बीवी चाहने वाली है। अब वो खामोश हुआ। कहा तेरी बीवी बहुत सख्त बीमार है, और जब उसने कहा कि तुम अली के पास चले जाओ तो तूने कहा हम अली के पास नहीं जाएंगे, जब डॉक्टरों के पास जाएंगे। जब दर दर डॉक्टरों के पास भटक चुका और डॉक्टरों ने बता दिया कि मौत के अलावा कोई इलाज नहीं है, तब तू मेरे पास आया है। तू मेरे पास आया है।
کہاں یہی بات ہے. مولا نے فرمایا جا ہم نے شفا دے دی, جا ہم نے شفا دے دی. اب یہ حیران و پریشان ہے کہ مولا دوا تو کوئی دی نہیں. کہ یہی تو ہمارے محمد کا کرم ہے, جو دوا دیتے ہیں وہ شفا نہیں دیتے ہیں, جو شفا دیتے ہیں وہ دوا نہیں دیتے ہیں. اگر پھر بھی یقین نہ آئے تو کبھی امام رضا کے روضے پہ چلے جاؤ, کبھی حسین کی گلی پہ چلے جاؤ. نابینا آتا ہے آنکھیں لے کے چلا جاتا ہے, گونگا آتا ہے زبان لے کے چلا جاتا ہے. صلوات پڑھے پر محمد والے. تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے شفا دے دی تو ان کے لبوں سے لفظ ہو گیا کہ ہم نے شفا دے دی, تو ظاہر سی بات اس کو شفا مل گئی. آج بھی جانے کتنے ایسے لوگ ہیں, مثال کے طور پہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, اب وہ کیا کرے, خالی اذا خانے میں چلے جاتے ہیں. جو اگربتی جل رہی ہے اس کی خالی راکھ اگر مل جاتی ہے تو حسین کا تصور کر کے اپنے بدن پہ مل لیتے ہیں, ان کو بھی شفا مل جاتی ہے, ان کو بھی شفا مل جاتی ہے. اب لوگ کہتے صاحب یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ تو اللہ سے پوچھو جو خود کہہ رہا ہے کائنات بنانے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا. زمین بنائی تو ان کے صدقے میں, آسمان بنایا تو ان کے صدقے میں, چاند بنایا تو ان کے صدقے میں, سورج بنایا تو ان کے صدقے میں. آج شب جمعہ بھی ہے, اسی کے حوالے سے تھوڑی سی اور گفتگو سن لیں. کل انشاءاللہ نئے سرے سے گفتگو ہوگی, کیونکہ آج تمہیدی گفتگو ہے. میرا بھی کئی روز سے مثلا سفر ہو رہا ہے. سب کچھ ان کے صدقے میں بنایا. اب جیسے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے شفا ہو سکتی ہے, یہ ویسے ہو سکتی, چادر ایک ہوتی ہے, مصطفیٰ بھی آ جاتے ہیں, علی بھی آ جاتے ہیں, حسنین بھی آ جاتے ہیں, فاطمہ بھی آ جاتی ہے, جبرائیل بھی آ جاتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں یہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے. آ جائیے, اب جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ میں آ گیا تو اب کہا چلیے ہم قرآن سے ہی سمجھا دیتے ہیں کہ یہ سمجھ میں آپ کے آیا کہ نہیں آیا. کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. آپ کی یہ سمجھ میں آیا کہ آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے؟ یہ سمجھ میں آ گیا کہ آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے؟ یہ سمجھ میں آ گیا. عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں آئے؟ یہ سمجھ میں آ گیا. دریائے نیل میں اتنے راستہ لکڑی کیسے سے بن گئے؟ یہ سمجھ میں آ گیا. سلیمان کا تخت ہوا میں اڑ رہا ہے؟ یہ سمجھ میں آ گیا. زلیخا کو جوانی مل گئی؟ یہ سمجھ میں آ گیا. ابراہیم آگ سے بچ گئے؟ کیا یہ ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا چونٹی گفتگو کر رہی ہے؟ یہ سمجھ میں آ گیا. مکڑی نے جالا بنا دیا؟ یہ سمجھ میں آ گیا. یہ درختوں نے سلام کیا؟ یہ سمجھ میں آ گیا. کہ اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو یہ نہ دیکھو کہ چادر میں کون ہے, یہ دیکھو کہ وہ ردا کس کے سر پہ آتی ہے. یہ دیکھو کہ وہ ردا سر پہ کس کی آتی ہے. زہرا کے سر پہ ردا آ رہی ہے. اگر یہ کسی شے کو ہاتھ لگا دے تو جب اس کا کرم ہو جاتا ہے تو یہ تو زہرا کے سر پہ ہے. اب یہی سے جو گفتگو چل رہی گھر کی, یہ جو چادر میں ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ 5 تن جو آ گئے چادر میں, تو یہ سننے سنانے کے لیے نہیں ہے. اس حدیث قصہ میں ہمارے گھر کا ماحول بتایا ہے. حدیث قصہ میں ہمارے گھر کا ماحول بتایا کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے. یعنی ہمارے گھر کا ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ نانا بھی ایک جگہ پہ ہو, نواسے بھی ایک جگہ پہ. بابا بلند صلوات پڑھے محمد. تو یہ جو حدیث قصہ ہے تو پڑھنے کا ثواب تو ہے, سننے کا ثواب بھی ہے, لیکن اگر غور کریں تو اس میں ہماری گھر کی زندگی کا ایک اصول ہے. اور وہ اصول کیا ہے کہ نانا بھی ایک جگہ پہ ہے, نواسے بھی ایک جگہ پہ ہیں, مولا علی بھی ایک جگہ پہ ہیں, بیوی فاطمہ زہرا. یہ بتایا کہ گھر کا ماحول اتنا پیارا ہونا چاہیے جو سب ایک جگہ پہ ہو جائے. اور اس سے پہلے کیا ہوا کہ جب امام حسن آئے تو ماں کو سلام کیا, امام حسین آئے تو ماں کو سلام کیا, مولا علی آئے تو سلام کیا, رسول بیوی زہرا کو بھی, اور اس کے بعد رسول خدا کا بھی. یہ گھر کا ایک آداب بتایا کہ بچوں کے لیے بھی درس ہے, شوہر کے لیے بھی درس ہے, سب کے لیے درس ہے کہ جب گھر میں داخل ہونا تو ماں کو بھی سلام کرنا, جو بڑا موجود ہو اس کو بھی سلام کرنا. جب گھر میں داخل ہونا تو ماں کو سلام کرنا. اب دیکھیے یہاں تک تو بات ہضم ہو جاتی ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو ماں کو سلام کریں, لیکن مولا علی نے بھی سلام کیا ہے. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے.
مولا علی نے بھی سلام کیا ہے. اب اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی ہیں, ہم بھی ہیں, آپ بتائیے کہ ماں کو تو سارے لوگوں نے سلام کیا ہوگا, بہت سارے لوگ کرتے ہی ہیں, لیکن وہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شریک حیات کو سلام کیا ہو گھر میں داخل ہونے کے بعد؟ لیکن ہمارا تصور کیا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم بلند ہیں, ہم انجینئر ہیں, ہم ڈاکٹر ہیں, ہم مثلا بڑے لوگ ہیں, تو وہ ہمارے ذہن میں تصور ہے مولا علی سے تو بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. مولا علی تو ہمارے لیے آئیڈیل ہے, مولا علی سے تو بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اب آپ بتائیے جب مولا علی سلام کر رہے ہیں تو یہ علی کی سیرت میں شامل ہو گیا. اب جب بھی انسان, اور یہ اس کا فائدہ کیا ہوگا, اگر آپ کو لگتا ہے گھر میں موڈ خراب ہے تو خالی سلام کر لیجیے, موڈ صحیح ہو جائے گا. صلوات پڑھے پر محمد. اسلام میں ساری چیزیں ہماری زندگی کے لیے ہیں, اور اتنا پیارا ماحول بتایا. آج جیسے گھروں میں بہت سی جگہوں کا ماحول ایسا ہو جاتا ہے کہ باپ اگر گھر میں داخل ہوتا ہے تو بچے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں, لوگ اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں. اتنا خوف, اتنا ڈر ہو جاتا ہے کہ گھر کا ماحول ڈر اور خوف میں نہیں ہو, بلکہ اتنے پیار محبت کا ہو کہ ایک چادر ہو اور اسی چادر میں سب جمع ہو جائے. اس کی برکتوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آسمان پہ رہنے والا فرشتہ بھی پوچھتا ہے پروردگار چادر کے نیچے کون کون ہے, پروردگار چادر کے نیچے کون کون ہے. ارے جبرائیل کوئی بھی پوچھتا, لیکن تم کیوں سوال کر رہے ہو؟ ارے تم نے تو کبھی گہوارہ جھلایا ہے, کبھی چکی چلائی ہے, کبھی سورا لے کے گئے ہو, کبھی تحفہ لے کے گئے ہو. کہ ابھی تک جب میں گیا ہوں تو حسن کو تنہا دیکھا ہے, حسین کو تنہا دیکھا ہے, علی کو تنہا دیکھا ہے, لیکن آج میں سارا نور ایک جگہ پہ دیکھ رہا ہوں تو میں بھی پہچان نہیں پا رہا ہوں. اب یقین آیا کہ مباہلے میں جب گئے تھے, سارے لوگ سنتے رہتے, پڑھتے رہتے ہیں, اب یقین آیا کہ جب مباہلے میں گئے تھے تو انہوں نے کیوں کہا تھا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر چاند کو اشارہ کر دے تو ٹکڑے ہو جائے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. اور ان چہروں میں بھی صرف 4 چہرے دیکھے تھے, ایک چہرہ نہیں دیکھا تھا جو نقاب میں تھا, جو زہرا کا چہرہ تھا. تو سوچو جب شہزادی کا چہرہ پردے کے عالم میں, نور کا عالم یہ ہے, اور جب شہزادی گھر پہ بھی مصلے پہ جاتی ہے تو لوگ سرکار کے پاس آتے ہیں کہ آپ کے گھر سے نور ساطع ہو رہا ہے. سرکار فرماتے میری بیٹی مصلے پہ ہے. ظہر کا نور الگ ہے, مغرب کا نور الگ ہے. بی بی زہرا نے یہ پیغام کائنات کی بیٹیوں کو دیا کہ دنیا میں بازاروں سے کبھی چہروں پہ نور نہیں آتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ چہرہ نورانی بنے تو کبھی ظہر میں مصلے پہ آ جاؤ, کبھی مغرب میں آ جاؤ. اگر مائیں بہنیں چاہتی ہیں کہ چہرہ نورانی بنے تو چہرہ دنیا کے بازاروں سے خوبصورت نہیں بنے گا, بلکہ وضو کے پانی سے نورانی بنے گا. یہ چہرہ قربت اللہ کہہ کے جب چہرے پہ پانی ڈالا جائے گا تو اس سے ایسا نور چہرے پہ آ جائے گا کہ دنیا دیکھ کے حیران ہو جائے گی. یہ سجدہ جیسے جیسے ہوگا چہرے پہ نور آئے گا, جیسے جیسے قیام ہوگا چہرے پہ نور آئے گا. آپ کو یقین نہیں آئے تو آپ گھروں میں جا کے دیکھ لیجئے, جو 70 اور 80 سال کی ضعیف عورتیں ہیں, جو 70 اور 80 سال کی ضعیف عورتیں ہیں, آج بھی ان کے چہرے پہ نور ہے. کیوں نور ہے؟ نہ کبھی نماز چھوڑی ہے, نہ کبھی حدیث قصہ چھوڑی ہے, کہ نہ کبھی دعائے کمیل ہے. بچوں کو میرے پہلو میں سمجھایا یہی ہے, اللہ ایک ہے, بجتن 5 ہے, امام 12 ہے, معصوم 14 ہے. تو سوچو کہ جب خالی نام لینے سے یہ عالم ہوتا ہے, ارے دور کی بات ہے جس راستے سے یہ گزر جائے وہ راستے خوشبو دینے لگتے ہیں, تو جن عبادتوں پہ ان پہ درود پڑا جائے گا ان زبانوں سے خوشبو آئے گی, ان چہروں پہ نور آتا چلا جائے گا. صلوات پڑھے پر محمد علیہ. اور زیادہ نور چاہیے تو چلے جائیے نماز شب میں مصلی پہ چلے جائیے. اور زیادہ نور چاہیے زیارت عاشورہ پڑھنے لگیے. اور زیادہ نور چاہیے آیت الکرسی. یہ سب نورانی بنانے کے لیے ہیں, یہ سب وہ نسخے ہیں جس سے انسان نورانی ہوتا. نورانی کب ہوتا ہے؟ آج دیکھیے ہم مثلا ہم لوگ کہتے ہیں کہ آج ہمارا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا ہے, چلو آ کے شیپ بنوا لیتے ہیں. اب بنوانے کے بعد ساری چیزیں مثلا استعمال کی, تھوڑی دیر کے بعد دیکھا پھر چہرہ ویسے ہی ہو گیا. چہرہ اچھا ہوتا ہے جب دل اچھا ہوتا ہے. جب چہرہ جب اچھا ہوتا ہے, جب دل اچھا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے دل کو خوشی ہوئی تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. دل غمگین ہوتا ہے تو چہرے کے آثار ہو جاتے ہیں. دل کب اچھا ہوتا ہے؟ جب اللہ کی بارگاہ سے جڑا ہوتا ہے.
दिन कब अच्छा होता है? जब अल्लाह की बारगाह से जुड़ा होता है। आज सारी दुनिया में चारों तरफ लोग चीख रहे हैं, अल्लाह देखिए मुसलमानों पे ये जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे ये हो रहा है, मुसलमानों पे ये हो रहा है। अब अल्लाह को हम बुला रहे हैं और अल्लाह की मदद तो आ नहीं रही है, तो अल्लाह कह रहा है मैं तो 5 वक्त बुला रहा हूं। अल्लाह ने तो 5 वक्त बुलाया है, फजर में आ जाओ, जोहर में आ जाओ, असर में आ जाओ, मगरिब में आ जाओ, इशा में आ जाओ। थोड़ी सी परेशानी होती है, उसके दरवाजे पे तो हम जाते हैं जिसको हमने बनाया है। थोड़ी सी परेशानी होती है, उसके दरवाजे पे जाते हैं जिसको वोट दे के हमने बनवाया है। लेकिन जिसने हमें बनाया है, काश उसके दरवाजे पे चले जाते तो सारी परेशानियां दूर हो जाती। मिसाल के तौर पे आज हमारा बेटा जवान हो गया है, तो हम उन साहब को तलाश कर रहे हैं जिनका बड़ा कारोबार है, जिनकी बड़ी सर्विस है, जिनके बड़े ऑफिस है, उनके पीछे पीछे सलाम कर रहे हैं। काश ये हमारे बच्चे को सर्विस में लगवा दे, काश हमारे बच्चे को कारोबार में लगवा दे। अरे ये क्या आपके बच्चे को कारोबार में लगवाएंगे? जब ये दुनिया में आए थे तो इनके पास कोई कारोबार नहीं था, जब दुनिया में आए थे तो ये बरहना थे, जब दुनिया में आए थे तो ये रो रहे थे। आपको कारोबार ही चाहिए था। अल्लाह के घर में जाते, मुसल्ला बिछा के कहते, ऐ मेरे अल्लाह तू तो हवा में परिंदों को रिस्क देता है, दरिया में मछलियों को रिस्क देता है, तू तो परिंदों को रिस्क देता है, दरिया में मछलियों को रिस्क देता है। ऐ अल्लाह मेरा बेटा जवान हो गया है, अब ये तेरी जिम्मेदारी है, मेरे बच्चे को बरसरे रोजगार बना देते। याद रखना, दुआ तुम्हारी पूरी नहीं होती, अल्लाह बरकतें भी नाजिल करता, रहमतें भी नाजिल करता। अरे जो बे अल्लाह बगैर मांगे इतनी हसीन औलाद दे सकता है, तो क्या वो मांगने पे तुम्हें कारोबार नहीं दे सकता है? सलावत पढ़े पर मोहम्मद वालों। जो अल्लाह बगैर मांगे, भाई औलाद मिली, आंखें कम मांगी थी हमने, जबान कम मांगी थी, भाई बेटा ही तो आदमी मांगता है। ये तो नहीं कहता कि अल्लाह आंखों के साथ बेटे को देना, कानों के साथ बेटे को देना, अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे। तो सोचो खाली बेटा मांगा और उसने कैसा सजा के बेटा दिया। थोड़ा सख्त तो गुफ्तगू जरूर होती है, लेकिन कभी पहचानिए अपने अल्लाह के करम को। आपने खाली बेटा मांगा तो अल्लाह ने कैसे सजा के दिया? आंखों के साथ भेजा, जबान के साथ भेजा, कान के साथ भेजा, और खाली भेजा नहीं, इधर भेजा उधर ग़िज़ा का इंतजाम किया, इधर भेजा उधर ग़िज़ा का इंतजाम किया। जैसा अंदाज वैसी ग़िज़ा। अब चूंकि कुछ जुमले जो है मिंबर की जीनत नहीं है, तो वो मुलादा भी बेहतर भी नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे। जैसा अंदाज वैसी ग़िज़ा। अभी दांत नहीं है, बगैर दांत वाली ग़िज़ा है। अभी दांत नहीं है, बगैर दांत वाली ग़िज़ा है। अब जैसे ही दांत शुरू हुए, जो बगैर दांत वाली ग़िज़ा थी से रोक दिया। आप करम है परवरदिगार का, रोक दिया कि आप तुम्हें दूसरी चीजें चाहिए। अब क्या है? उस वक्त बस उसको रोना है और खाना है। भाई बच्चा जब भूखा होता है तो क्या करता है? रोता है। माँ समझ जाती है कि इसको रिस्क की जरूरत है, इसको खाने की जरूरत है। बचपन में छोटे थे तो रिस्क हमें रोने से मिला, माँ थी जरूर, लेकिन उसके बावजूद भी माँ को जब तक रहम नहीं आया, जब तक हम रोए नहीं, हमें हंसने पे रिस्क नहीं दिया, हमें हंसने पे रिस्क नहीं दिया, हमें रोने पे रिस्क मिला। हम भूखे थे तो रोने पे सैराब हुए। अजीब दुनिया है, जब बच्चे थे तो रो रो के रिस्क मांगा, जब जवान हो गए अब कहते रोना बिदअत भी है। जब बच्चे थे तो रो रो के रिस्क मांग रहे हैं, अब जवान हो गए तो रोना बिदअत हो गया। क्या कहने? रोना बिदअत हो गया। ये याद रखिएगा, रोना बिदअत नहीं है, बल्कि अपने रिस्क में इजाफा कराते हैं, और ये वो इजाफा है जिसमें कभी कमी नहीं आती। आप जानिए, आज भी बहुत सारे लोग, किसी को कुछ नहीं मिलता, वो इतने की बिला वजह ये लोग जमा हो जाते हैं और रोने लगते हैं। बताइए, बिला वजह रो रहे हैं। कोई ऐसा घर है जिसमें रोना नहीं होता है? कौन दुनिया में कोई ऐसा घर लेके आइए जिसमें रोना नहीं हुआ हो? मौलवी साहब के घर भी रोना होता है, मुफ्ती साहब के घर भी रोना होता है, हाजी साहब के घर भी रोना होता है, नमाजी के घर भी रोना होता है। अब आप कहेंगे कैसे? जब कोई भी, हाजी तो बाद में बनते हैं, पहले तो दुनिया में आते हैं ना। नमाजी तो बाद में बनते हैं ना, पहले तो दुनिया में आते हैं। भाई मुफ्ती तो बाद में बनते हैं, पहले दुनिया में आते हैं। तो पहली मंजिल देखिए, जब आए थे दुनिया में तो क्या हंसते हुए आए थे?
जब दुनिया में आए थे तो हंसते हुए आए थे, रोते हुए आए थे। आज भी जाके डॉक्टरों से आप तलाश करिए, जो रोने में कमी करते हैं सीधा उठा के मशीन में रखा जाता है। अभी ये सारी चीजें तो मैं चीख चीख के बताऊंगा नहीं, कुछ आपको समझना होगी, कुछ मुझे बताना होगा। रोने में जहां थोड़ी सी कोताही की वो फौरन एक्सरे कराता है, इसे मशीन में रखना पड़ेगा। क्योंकि अभी इनके जो है लंग्स जो है वो सही से फूले नहीं है, बड़े नहीं है। जब तक रोएंगे नहीं ये बढ़ेंगे नहीं। रख दिया मशीन में, नतीजा क्या होता है? 10,000 का बिल रोज, 15,000 का बिल रोज रखे रहते। जबरदस्ती आपने डिस्चार्ज करा, भाई साहब आप छोड़ दीजिए हमें, अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। अच्छे खासे रो लेते, अच्छे खासे रो लेते, ना मशीन में रखे जाते और ना बिल इतना लंबा फड़ता। अब हमें नहीं पता कि जो आज रोने को बिदअत बता रहे हैं, रूह निकलने के बाद कौन सी मशीन में रखे जाएंगे, कौन से हिसाब की पर्चियां फटेंगी। जाके देख लीजिए, जाके दुनिया में डॉक्टर अस्पताल से जो बच्चों के चिल्ड्रन, मतलब जब बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, आप डॉक्टर से मालूम करिए कि अगर बच्चा दुनिया में आ जाए रोए नहीं तो बताएगा क्या होगा उनका, रोएंगे नहीं। और कुछ डॉक्टर जो होशियार होते हैं, नहीं रोता तो मुंह से मार के रुलाया जाता है। देख लीजिए, अगर वो कर कोशिश कर रहे हैं साहब, अगर हमारी कोशिश हो गई, अब वो रुलाते मुंह से उल्टा लिटाला, मुंह से मार मार कर रुला रहे हैं। अब हमसे कहते साहब मातम करते जाते, रोते जाते। ये उससे पूछो डॉक्टर से, क्यों मुंह से मार मार कर रुला रहा? इसलिए कि वो कह रहा कि अगर यहाँ रो लिए तो मशीन में नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ रो लिए तो मशीन में नहीं जाना पड़ेगा, लिहाजा हमें रुलाया जा रहा है। और उसके बाद ये सारी चीजें, अच्छा चलिए छोड़ दिए। हमने कहा आप रोने से अदावत है। मुफ्ती साहब के घर एक बच्चा आया और हंसता हुआ आ गया, छोड़ दी सबको रोना, सब आ रहे रोते हुए, सबको जाने दीजिए। एक मुफ्ती साहब के घर बच्चा आ गया, हंसता हुआ आ गया। पूरे घर को जश्न मनाना चाहिए। सुभान अल्लाह आप हंसते हुए आए, अरे माशाल्लाह आप हंसते हुए आए। पूरे खानदान को जश्न मनाना, अरे सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला घर से आप हंसते हुए आए। इतनी अच्छी जन्नत देख के आए होंगे, हंसते हुए आए। कौसर देख के आए, हंसते हुए आए। वो हंस रहे हैं, ये सब रो रहे हैं। क्या नतीजा है? ये याद रखिएगा, आज जो हम रोते हैं ना, जो जो हंस रहे हैं, इन सबको कयामत में रोना है। आज जो हम रो रहे हैं, जो हंस रहे हैं, इन सबको कयामत में रोना है। इसलिए कि वो हंसते हुए आ गए, अब सब परेशान, मौलाना साहब परेशान। हुजूर अच्छी बात है, हंसते हुए। अरे नहीं, यही तो अच्छी बात नहीं है। हमने क्यों कही, ये इंसानियत की पहचान थोड़ी है। हमें भैया क्या हुआ फिर? अरे साहब ये हंसते हुए आए हैं। कहा फिर क्या मतलब है? कही ये इंसानियत की पहचान नहीं है। कहा हम जा रहे हैं देखिए किसी आमिल के पास और उनसे पूछ के आते हैं। क्या पूछ के आते? कहीं लग रहा है या तो ये शैतान का बच्चा है, हम पूछ के आते हैं अभी, या तो ये शैतान का बच्चा है, ये जिन्नात का बच्चा है। पता चला फितरत के खिलाफ अगर कोई दुनिया में आ जाए तो या तो शैतान बनता है या जिन्नात बनता है। फितरत यह है कि हुसैन पे रोया जाए। अब जो जो हमें हुसैन को देख के मुस्कुरा रहा है, आप समझ लीजिए या तो शैतान की औलाद है या जिन्नात की औलाद है। जिनके गम में कायनात रोई है, हुसैन इब्न अली के गम में, तो ये सारी चीजें जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। आज हम मातम करते हैं जबकि कितना कमजोर है दिल। एक जो प्याज का छिलका होता है उससे भी ज्यादा नाजुक है। जरा सी धमक पड़ जाए तो खाल टूट जाए, जरा सी धमक पड़ जाए खाल टूट जाए। अच्छे खासे बैठे बैठे एकदम पकड़ के सो गए, होता नहीं होता, जरा असरा हुआ बस फौरन हाथ रखा और चले गए। लेकिन न जाने क्या है, लोग इसी दिल पे बार बार हाथ मारते हैं और पूरी ताकत से मारते हैं। कमाल ये है कि हम हाथ सीने पे मारते हैं, हमें सुकून मिलता है, हर यजीदी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन बड़े सुकून से ही तो मैं बोल रहा हूँ, सीने पे हम हाथ मारते हैं, हमारे दिल को सुकून मिलता है,
यजीदियों के चेहरे के रंग बिगड़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी दस्ते में खड़ा होना तो ये मत देखना कि अंजुमन किसकी है, अंजुमन तो हुसैनियों की होती है। लेकिन देखने वाले जो गौर से देखते हैं, कभी कभी वक्त के यजीद भी खड़े होकर देखने लगते हैं। जितनी तेजी से सीने पे हाथ मारोगे, यजीदियत के चेहरे का रंग उतरता रहेगा, तुम्हें सुकून मिलता रहेगा। तो ये है जिंदगी जो हमें इमाम हुसैन के दर से सबक मिलता है। आज हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ आप जितनी देर बैठे तो आपको एक सुकून महसूस होगा। थोड़ी सी जगह है, आप तंग जगह में बैठ गए, थोड़ा सा और तंग जगह में बैठ गए, लेकिन कोई शिकवा नहीं है आपको, कहीं भी आप शिकवा नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई अपने घर आपको बुला ले और इस तरीके से बिठा दे तो आप घर आएंगे और बाद में उसे शिकवा करेंगे कि साहब आपने मेरे साथ फैसला नहीं किया, आपने हमें बुलाया था तो सही से बैठने भी नहीं दिया, लेकिन न जाने क्या कशिश है फर्श अज़ाए हुसैन कभी तो वो ज़ईफ जिन्हें रास्ता चलना दुश्वार है। लेकिन पता चला कि जामिन साहब के यहाँ आज खमसे मजालिस की पहली मजलिस है, नई मजलिस में शिरकत जरूर करेंगे। आप सभी बहुत सारे लोग कुर्सी पे बैठ सकते थे, बाहर कुर्सियां पड़ी हुई, उनका नहीं फर्श अज़ा पे चलते हैं। क्यों? उन्हें भी मालूम है हम ज़ईफ जरूर हैं, लेकिन हमारी पसलियां टूटी हुई नहीं है। शर्म करके न रोइएगा, बस एक जुमला ही रोने के लिए काफी है। हम ज़ईफ जरूर हैं, लेकिन हमारी पसलियां टूटी हुई नहीं है। अजीजों, इस फर्श अज़ाए हुसैन पे तो वो बीबी आती है जिसकी पसलियां टूट गई। एक हाथ में रुमाले ज़हरा होता है, एक हाथ में टूटी हुई पसलियां होती है। अल्लाह अकबर। मुझे बस मुख्तसर से मसाइल मौला अली अकबर के फरमाए हैं, क्योंकि फरमाइश की गई है कि आज मौला अली अकबर के मसाइल, जबकि मैं बहुत कम पढ़ता हूँ मौला अली अकबर के मसाइल, क्योंकि मुझे खुद मिलता ये है कि जहाँ पे रोने वाले ना हों वहाँ मौला अली अकबर के मसाइल ना पढ़े जाएं। और ख़ास करके मौला हुसैन की ज़रिए मुबारक पे मौला अली अकबर के मसाइल नहीं पढ़े जाते हैं। बीबी ज़ैनब के रोज़े पे मौला अली अकबर के मसाइल नहीं पढ़े जाते हैं। आप जानते मौला अली अकबर की शान क्या थी? इमाम हुसैन रोते थे और कहते थे अल्लाह मुझे एक ऐसा बेटा दे दे। इमाम हुसैन बीबी सकीना के लिए रोते थे कि अल्लाह मुझे एक ऐसी बेटी दे दे जो मेरे सीने से जुदा ना हो। लेकिन जब कब्र रसूल पे जाके रोते थे तो एक दिन नाना को ख्वाब में देखा कि मेरे लाल अनकरीब अल्लाह तुम्हें एक ऐसा बेटा अता करेगा जो सूरत में मुस्तफ़ा होगा, सीरत में मुस्तफ़ा होगा। जब भी बेटा चाहना कि अपने नाना की ज़ियारत करना, तुम उस बेटे की ज़ियारत कर देना। हुसैन को अल्लाह ने बड़ा हसीन बेटा दिया जिसका नाम अकबर रखा। दूर दराज से लोग आते थे मौला अली अकबर की ज़ियारत करने के लिए। आप अंदाज़ा करें, लोग मौला अली अकबर की ज़ियारत के लिए आते थे। एक बार एक शख्स आया, उसने कहा मौला मैंने सुना है कि आपका बेटा बहुत हसीन है। मौला ने कहा बेशक। कहा मौला मैं उसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। मौला ने अली अकबर को बुलाया। अली अकबर ऊपर से उतर के आए। जैसे उतर के आ रहे थे वो कदमों को देख रहा था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चेहरे को देखा, सुभान अल्लाह, क्या हसीन बेटा मौला आपको अल्लाह ने दिया है। जब मौला अली अकबर आ गए, उसने देख लिया, मौला ने कहा ज़ियारत कर ली? कहाँ मौला ज़ियारत कर ली। मौला ने कहा बेटा जाओ अली अकबर। अली अकबर चले गए। जब ये चलने लगा, मौला आप सकीब आपके बेटे हैं? कहाँ बता। तो मौला आपके दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता है। कहाँ नहीं जाता। तो इसने कहा दामन फैला के कहा मौला मेरे हक में दुआ कर दीजिए। कहा बता क्या दुआ। कहा जैसा अल्लाह ने आपको बेटा दिया है, जैसा अल्लाह ने आपको बेटा दिया है, अल्लाह वैसे ही एक बेटा मुझे भी अता कर दे। मौला फरमाते थे सारी दुआएं करा दे, लेकिन ये दुआ ना करा। उसने कहा मौला क्यों। कहा ये बता कि अल्लाह तुझे बेटा दे दे और वो बेटा जवान हो जाए और तेरे साथ में किसी सहरा में सफर कर रहा हो और उस बेटे के पैर में कांटा लग जाए, तो ये बता अम्मा कभी मेरा भैया दूल्हा बनने लगे तो अम्मा सुगरा तो नहीं होगी। अम्मा ये दुपट्टा सुगरा की तरफ से अकबर के सर पे डाल देना। अल्लाह अकबर। अम्मा मेरे अली अकबर के सर पे दुपट्टा डाल देना। अली अकबर को दूल्हा बना दिया लैला ने। रावी ये बयान करता है कि अली अकबर जितनी मरतबा निकलते थे खेमे का पर्दा गिरता था, उड़ जाता था। कभी ज़ैनब लिपट जाती थी मेरे लाल कहाँ जा रहे हो, कभी सकीना लिपट जाती थी भैया कहाँ जा रहे हो। अकबर रुखसत होने के बाद ऐसा लगा जैसे नबी के घर से जनाजा निकल रहा हो। मौला अली अकबर बीमार भाई के खेमे में पहुंचे, भाई को बेदार किया,
कमर के बोसे लिए, हाथों के बोसे लिए, गले के बोसे लिए। ये मौला अली अकबर बोसे नहीं ले रहे थे, बल्कि बता रहे थे भैया हमारे बाद इन हाथों में हथकड़ियाँ होंगी, पैरों में बेड़ियाँ होंगी, गले में खासदार टॉप होगा। बीमार करबला में बढ़ के अली अकबर के सीने का बोसा ले लिया। भैया ये वो सीना होगा जिसमें बच्ची की अली टूट जाएगी, मेरा बाबा करबला में तन्हा रह जाएगा। अल्लाह अकबर। अब इमाम हुसैन रुखसत कर रहे हैं अली अकबर से। अली अकबर को जब रुखसत कर चुके तो अली अकबर ने पीछे मुड़ के देखा कि मौला आ रहे हैं। ये हर जवान बेटे के लिए पैगाम है, महसूस करना कि बाप के दिल में बेटों की कितनी मोहब्बत होती है। अली अकबर ने कहा बाबा आप हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं? कहा मेरे लाल काश तुम आज साहिब औलाद होते हैं। ये जवान बेटे महसूस करे। मौला हुसैन ने कयामत तक के लिए पैगाम दिया कि बाप के दिल में बेटों की मोहब्बत क्या होती है जवान की। तो मेरे लाल काश तुम साहिब औलाद होते तो तुम महसूस करते कि तुम्हारे सीने में अगर दिल होता तो तुम महसूस करते कि एक औलाद की मोहब्बत बाप के दिल में कैसी होती है। ठीक है बाबा आपको मेरी कसम है, बाबा आप मेरे पीछे ना आइएगा, मेरे लाल में नहीं आऊंगा, लेकिन जब तक हमारा तुम्हारा सामना होता रहे मुड़ मुड़ के देखते रहना। अली अकबर जो मकसद में पहुंच गए, भूखे भी थे, प्यासे भी थे। लैला दर खैमा पे खड़ी हो गई, याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले मेरे अली अकबर को मुझसे मिला दे। अभी कुछ देर गुजरी थी, अकबर वापस आए, एक मरतबा हुसैन के सामने आए, बाबा प्यास मुमकिन हो तो थोड़ा सा पानी दे दो। हुसैन ने अपना दहन खोला, मेरे लाल अपनी जबान हमारे दहन में रखो। जैसे ही रखा फौरन बाहर निकाल के कहा बाबा आप तो हमसे भी ज्यादा प्यासे हैं, बाबा आप हमसे भी ज्यादा प्यासे हैं। बस अली अकबर चले गए। अब उधर से ऐलान हुआ कि अब्बास का शिकाया हुआ है, इस पे छुप के वार करो। अजीजों किसी जालिम ने छुप के वार किया, नेज़े की अली अली अकबर के सीने में छुप गई। मरहूम अल्लामा गुलाम अस्करी साहब फरमाते हैं कि जब नेज़े की अली अली अकबर के सीने में है और नेज़ा जालिम के हाथ में है, जालिम अपनी तरफ को खींच रहा है, महसूस करिए बस, जालिम अपनी तरफ को खींच रहा है, मौला अली अकबर अपनी तरफ को खींच रहा है। बार बार अली अकबर का कलेजा खिंचता है, बार बार खिंचता है। इसी खिंचने में नेज़े की अली टूट गई। अल्लामा गुलाम अस्करी साहब फरमाते थे कि 1400 साल हो गए अली अकबर के सीने में पर्ची की अली लगे हुए, लेकिन आज तक हमारे अज़ादार माए बहने उस अली की चोट अपने कलेजों में महसूस करते हैं। जैसे कि अली टूट गई, घोड़े के गले में बाहें डाल दिया, मेरा बाबा मेरा इंतजार कर रहा है। जालिम ख्वाजा यजीदी मुझे जाने थे, तीरों की बारिश होने लगी। बस अली अकबर पे तीरों की बारिश होने लगी, जमीन करबला पे आए, आवाज दी बाबा मेरा आखिरी सलाम। एक और पैगाम हुसैन ने दिया कयामत तक के लिए कि बेटे का गम कितना बड़ा होता है। बस हुसैन चले ठोकरे खाते हुए। अकबर कहाँ हो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, अकबर कहाँ हो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। जवान बेटे के सराहने आए, देखा कि सीने पे हाथ रखा हुआ है। मेरे लाल क्या हुआ सीने पे? तो अब कुछ नहीं हुआ। मेरे लाल बताओ तो सही। हुसैन ने कहा बेटा अपने दिल को सब्र के सांचे में ढाल लूं, अकबर तेरे सीने से बर्छी की अली को निकाल लूं। हाथ हटाया, बाबा सीने में बर्छी की अली टूट गई है, खून का फव्वारा जारी हो गया। हुसैन दोजानू होके बैठ गए, अपनी आस्तीनों को समेटा, एक हाथ बर्छी की अली पे रखा, नजफ का रुख किया, आवाज दी बाबा खैबर उठाना आसान था, बाबा खंदक खोदना आसान था, लेकिन मेरे बाबा जवान बेटे के सीने से बर्छी की अली को निकालना बड़ा मुश्किल है। एक मरतबा करबला के जंगल में किसी गरीब माँ की आवाज आ गई, मेरे लाल हुसैन घबराना नहीं, फातिमा के दूध की तासीर दिखा देना। अब जो ये अली कह के बर्छी की अली निकाली, अकबर का कलेजा हुसैन के हाथों में। अब ये अली कह के जब बर्छी की अली निकाली, अली अकबर का कलेजा हुसैन के हाथों में आ गया। हुसैन अकबर को देख रहे हैं, अली अकबर हुसैन को देख रहे हैं। एक मरतबा का बेटा कोई तमन्ना है, बेटा कोई ख्वाहिश है। एक मरतबा का हाँ बाबा आप तो इमाम है, बाबा आप तो मासूम है। हाँ मेरे लाल, बाबा जब हम मदीने से चले थे तो अपनी बहन सुहरा का दीदार करके चले थे। बाबा हम चाहते हैं कि आखिरी मरतबा आप इजाज़े इमामत से मेरी बहन सुहरा को दिखा दो। हुसैन ने दो उंगलियों को उठाया, मेरे लाल इसके दरमियान में देखो, बाबा नाना का रोजा आ गया, बाबा अपना घर आ गया। मेरे लाल देखो सुगरा कहाँ है, बाबा कहीं नजर नहीं आ रही है। मेरे लाल देखो नाना के रोजे से लिपटी हुई कहीं रो तो नहीं रही है, बाबा नाना का रोजा खाली है। मेरे लाल हुजरे में देखो, कहीं तुम्हारे बिस्तर से लिपटी हुई फरियाद तो नहीं कर रही है, बाबा मेरा हुजरा खाली है।